جہالت سے علم تک میرے والد نے 53 سال پہلے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ ان کی زندگی کا مشکل ترین فیصلہ تھا۔ وہ آخری وقت تک کہتے رہے، ہم نسلوں سے گاؤں میں رہ رہے تھے، اس کی مٹی میں ہماری نسلوں کی ہڈیوں کا سرما تھا، ہماری نسل میں سے کسی نے نقل مکانی نہیں کی تھی۔ لیکن میں نے ایک دن تمہیں دیکھا، تم اس وقت 2 سال کے تھے اور مٹی میں کھیل رہے تھے۔ میں نے سوچا کیا ہماری اگلی نسل بھی اسی طرح لڑ لڑ کر دنیا سے رخصت ہو جائے گی؟ بس یہ سوچ آنے کی دیر تھی اور میں نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ خاندان کے کسی شخص نے مجھ سے اتفاق نہیں کیا، لیکن میں، تمہاری ماں اور تم شہر آ گئے۔ میرے والد پہلے کھاریاں شفٹ ہوئے اور چھاؤنی میں کوئلہ سپلائی کرنا شروع کر دیا۔ یہ کام چل پڑا اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے بہت خوشحالی دیکھی۔ میرے والد ان پڑھ تھے، صرف حساب کرنا اور دستخط کرنا جانتے تھے۔ والدہ نے صرف قرآن مجید پڑھا تھا، لیکن دونوں کو اپنے بچوں کو پڑھانے کا بہت شوق تھا۔ والد مجھے خود اسکول چھوڑ کر آتے تھے۔ میرا خمیر دیہی تھا، مجھے لکھنے پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں اسکول سے بھاگتا تھا مگر وہ مجھے دوبارہ اسکول چھوڑاتے تھے۔ والد اور والدہ کی سختی کام آئی اور میں پڑھنے پر مجبور ہو گیا۔ میں ایوریج بلکہ بیک بینچر تھا۔ ایم اے تک کوئی پوزیشن حاصل نہیں کر سکا، صرف ایم اے میں گولڈ میڈل حاصل کیا، اور یہ تعلیم کے دوران میرا واحد اعزاز تھا۔ ہم 8 بہن بھائی ہیں۔ والد نے سب کو تعلیم دلائی اور یہ زندگی میں کامیاب بھی ہوئے۔ ہم اپنے خاندان کے اسکول جانے والے پہلے بچے تھے۔ ہمارے والد اگر یہ انیشیٹو نہ لیتے تو ہم بھی کسی جیل میں ہوتے یا قتل ہو چکے ہوتے یا پھر پھانسی لگ چکے ہوتے۔ ہم پہلی نسل ہیں جس نے قدرتی موت دیکھی، ورنہ دور دور تک لڑائیوں، جھگڑوں اور مار کٹائی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اور خاندان کی اس ٹرانسفارمیشن کا سارا کریڈٹ میرے والد اور ان کے ایک فیصلے کو جاتا ہے۔ وہ اگر اس دن یہ فیصلہ نہ کرتے اور اپنے کمفرٹ زون سے نہ نکلتے تو ہم آج ایک کمفرٹیبل زندگی نہ گزار رہے ہوتے۔ لہٰذا میں روز صبح و شام اپنے والد کے لیے دعا کرتا ہوں اور ان کی جد و جہد، فائٹنگ سپرٹ اور قوت فیصلہ کو سلام کرتا ہوں۔ میں زندگی میں ہزاروں کامیاب لوگوں سے ملا ہوں، میں کامیابی پر سیشن بھی کرتا ہوں، لیکن آپ یقین کریں ان میں سے ایک بھی شخص میرے والد کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ زندگی میں ٹرانسفارمیشن مشکل ترین ٹاسک ہوتا ہے۔ غربت سے امارت، جہالت سے علم، گاؤں سے شہر، ناکامی سے کامیابی تک کا ٹرانسفارمیشن کا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ لیکن سب سے مشکل ٹاسک اپنے آپ کو سوشلی تبدیل کرنا ہوتا ہے، اور میرے والد نے ایک ہی نسل میں یہ سارے کام کیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وزڈم، چھٹی حص، انسانوں کی پرکھ، حوصلہ اور ری لرننگ کی خوبی دے رکھی تھی۔ یہ بڑے سے بڑے نقصان کو بھول کر آگے چل پڑتے تھے۔ انہیں پین جمع کرنے کا شوق بھی تھا، مارکرز اور بال پوائنٹس اکٹھے کرتے رہتے تھے۔ لکھنا نہیں آتا تھا لیکن وہ جیب میں 4 پین لگا کر پھرتے تھے۔ میں نے ایک دن ان سے اس کی وجہ پوچھی تو وہ مسکرا کر بولے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ سے رائفل لے کر پین دے دیا، ہم جاہل تھے، اللہ نے کرم کیا اور ہمارے گھر میں علم کی روشنی آ گئی۔ میں آپ لوگوں کے پرانے پین جیب میں لگا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ہمارے والد نے ہمیں کبھی گاؤں سے کنیکٹ نہیں ہونے دیا تھا۔ ہمارا 70 سال پرانا گھر گر گیا مگر انہوں نے اس کی ریپیئرنگ نہیں کرائی، زمینیں تقسیم کر دی۔ ان کا کہنا تھا ہم چھوڑ آئے ہیں تو بس چھوڑ آئے ہیں، پیچھے مڑ کر نہ دیکھو، آگے بڑھو۔ آج سے ٹھیک 3 سال قبل ان کا انتقال ہوا تو والدہ نے انکشاف کیا، وہ وصیت کر گئے ہیں مجھے میرے گاؤں میں دفن کیا جائے۔ ہم فوراً ان کی میت لے کر گاؤں چلے گئے۔ ہمیں جنازے کے وقت پتا چلا وہ علاقے میں کتنے مشہور تھے، ہزاروں لوگ آئے اور ہر شخص دل گرفتہ تھا۔ ہمیں تدفین کے 2 ماہ بعد معلوم ہوا والد 13 کنال زمین کا ایک ٹکڑا چھوڑ گئے تھے۔ وہ یہ زمین کیوں چھوڑ گئے؟ ہم 2 ماہ پریشان رہے، لیکن پھر والدہ نے بتایا وہ گاؤں میں ایک سکول اور میٹرنٹی ہوم بنانا چاہتے تھے، یہ زمین اس کے لیے ہے۔ میں نے ان دنوں ریڈ فاؤنڈیشن کے ساتھ تازہ کام شروع کیا تھا۔ ریڈ فاؤنڈیشن بھی کمال ہے، یہ ملک میں 400 سکول چلا رہی ہے جس میں 1.25 لاکھ بچے پڑھتے ہیں، ان میں 13,000 یتیم بچے بھی شامل ہیں۔ یہ لوگ یتیم بچوں کو مفت تعلیم بھی دیتے ہیں اور کتابیں، جوتے اور یونیفارم بھی۔
اور اس پر یہ سالانہ 45 کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں۔ یہ فاؤنڈیشن محمود صاحب نے 1994 میں صرف 25,000 روپے اور ایک کمرے سے سٹارٹ کی تھی۔ یہ درد دل سے منور اور مخلص لوگ ہیں۔ میں نے ان سے اسکول کا ذکر کیا اور یہ لوگ فوراً اسکول بنانے پر تیار ہو گئے۔ میں نے انہیں زمین دے دی، اسکول تک سڑک بنوا دی۔ کینیڈا میں مقیم چودھری عبدالغفور نے 3 کروڑ روپے کا عطیہ دے دیا اور ریڈ فاؤنڈیشن نے 14 ماہ میں عین اس جگہ 400 بچیوں کے لیے ہائی اسکول کھڑا کر دیا جہاں سے میرا سفر شروع ہوا تھا۔ اور یوں ہم نے ابا جی کی تیسری برسی سے پہلے ان کے نام پر اسکول چالو کرا دیا۔ میں 15 مارچ کو اسکول کے افتتاح کے لیے گاؤں گیا۔ چودھری عبدالغفور 88 سال کی عمر میں ٹورنٹو سے میرے گاؤں آئے اور عمارت، استاد اور بچے دیکھ کر ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کھیتوں کے درمیان علم کی ایک وسیع مشعل جل رہی تھی۔ ریڈ فاؤنڈیشن نے واقعی کمال کر دیا تھا۔ ہم اب کوئی ایسا ادارہ تلاش کر رہے ہیں جو ہمارے علاقے میں چھوٹا سا ہسپتال کم میٹرنٹی ہوم بنا دے۔ ہمارے پورے علاقے میں کوئی میٹرنٹی ہوم نہیں، لہٰذا درجنوں خواتین اور بچے زچگی کے دوران فوت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرم کرے گا اور ان قریب وہاں ایک چھوٹا سا ہسپتال بھی موجود ہوگا۔ ریڈ فاؤنڈیشن واقعی ایک کریڈیبل ادارہ ہے۔ مجھ سمیت سینکڑوں لوگ ان کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں اور اسے سپورٹ بھی۔ لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے، آپ اپنی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات ریڈ فاؤنڈیشن کو دے سکتے ہیں۔ فاؤنڈیشن آپ کے عطیات اور زکوٰۃ کو یتیم بچوں کی تعلیم اور تعلیم کے فروغ پر خرچ کرے گی اور یوں آپ اور آپ کے خاندان کے لیے صدقہ جاریہ کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ آج سے 100 سال بعد جب ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو بھی ہمارے صدقہ جاریہ کی وجہ سے ہمارا نام زندہ رہے گا۔ لوگ ہمارا نام عزت، احترام اور عقیدت سے لیں گے اور یوں ہم امر ہو جائیں گے۔ آپ ریڈ فاؤنڈیشن کے یتیم بچوں کے پروجیکٹ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ صرف 30,000 روپے سالانہ سے ایک یتیم بچے کی کفالت کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو عطا کر رکھا ہے تو آپ ایک سے زیادہ بچوں کی کفالت کا ذمہ لے لیں۔ فاؤنڈیشن آپ کو آپ کے زیر کفالت بچوں کی مکمل تفصیلات بھی فراہم کرے گی اور ہر سال آپ کو ان کی پروگریس بھی دے گی۔ اگر آپ یتیم بچوں کے لیے قائم پول فنڈ میں اپنی زکوٰۃ، صدقہ یا فطرانہ دینا چاہیں تو رقم کی کوئی قید نہیں، آپ اپنی استطاعت کے مطابق اس کار خیر میں حصہ لے سکتے ہیں۔ فاؤنڈیشن کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیل اور رابطہ نمبرز نیچے درج ہیں۔ آپ اپنے عطیات اور زکوٰۃ ان اکاؤنٹس میں جمع کروانے کی رسید واٹس ایپ کر دیں۔ فاؤنڈیشن کا نمائندہ آپ سے رابطہ کرے گا اور آپ کی رقم کی رسید اور سالانہ رپورٹ آپ کو ارسال کر دے گا۔ فیصل بینک اکاؤنٹ ٹائٹل ریڈ فاؤنڈیشن، اکاؤنٹ نمبر 3048300890031361، انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر PK21 FAYS 3048300890031361، سافٹ کوڈ FAYSPKKA، بینک برانچ گراؤنڈ فلور گرینڈ جوڑ پلازا مین کوری روڈ اسلام آباد۔ میزان بینک اکاؤنٹ ٹائٹل ریڈ فاؤنڈیشن، اکاؤنٹ نمبر 03030100235788، انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر PK57 MEZN 00000235788، سافٹ کوڈ MEZN PKKA، بینک برانچ F7 مرکز جنا سپر مارکیٹ اسلام آباد۔ موبائل نمبر 031450256767، واٹس ایپ 033492722523، ای میل ایڈریس sponsor@readfoundation.org، ویب سائٹ www.readfoundation.org۔